رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، کروڑوں درود و سلام میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ محب وطن پاکستانیوں، میرے پیارے پاکستانیوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میرے بچیوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، السلام علیکم۔ تمام پاکستانیوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو گزشتہ عید مبارک۔ دوستو، ان 3-4 دن میں میری ویڈیو نہیں آئی، اس میں کچھ صحت کا بھی معاملہ تھا اور سچ پوچھو تو کوئی فائنینشلی معاملہ بھی تھا۔ بہرحال اللہ نے مہربانی کی، معاملات اچھے سے نپٹ گئے۔ تو 3-4 دن ولاگ نہ بنانے سے مجھے بھی بے چینی تو تھی، لیکن مجبوری تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بات اگر کہیں اور لے کے جائی جائے، بات بہت لمبی اور طویل بن جاتی ہے، کیونکہ ملک کی حالات گمبھیر سے گمبھیر تک ہوئے، لیکن اللہ جل شانہ نے بڑی کمال مہربانی کی کہ ہمارا معاہدہ جو ہے IMF سے بھی ہو گیا، جہاں سے ہمیں $3 ارب مل رہے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی $2 ارب، UAE نے بھی $1 ارب اور چائنا نے بھی $4 ارب۔ تو یہ تقریباً $10 ارب ہے، جس میں سے کچھ مل چکے ہیں اور کچھ ملنے والے ہیں۔ تو جس سے ہمارے بہت سے معاملات حل ہوئے ہیں، اور اب انشاءاللہ امید لگی ہے کہ ہمارے ہاں ڈالر سستا ہوگا۔ ہمارے ہاں بہت سی اور چیزیں، جیسے ابھی گیس تقریباً 20 روپے کلو سستی ہوئی ہے، اور کئی چیزیں اور کم ہوئی ہیں۔ گھی تقریباً 100 سے 80-70 روپے کم ہوا ہے کلو پر۔ باقی چیزیں بھی جو مصنوعی طور پر یہ عید کی وجہ سے بڑھ گئی تھیں، جن میں سبزیاں، ٹماٹر وغیرہ اور ادرک، لہسن، ہری مرچ وغیرہ، وہ بھی اب کچھ ریٹ معمول پر آ گئے ہیں۔ تو یہ وقتی طور پہ بھی ہوتا ہے، اور کچھ ہمارے یہاں اس کی چیکنگ نہیں ہوتی، جو ریٹس گورنمنٹ طے کرتی ہے، اور لوگوں نے بھی یہ مہنگائی کا ایک یہ بہانہ لے کے، جو دکاندار حضرات ہیں، جو ریٹیلر ہیں یا پرچون فروش ہیں، انہوں نے بھی اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ جو بہو مرضی کر دو، وہ پوچھنے والا تو ہے نہیں۔ ہر آدمی سمجھتا ہے ہاں جی مہنگائی تو ہو رہی ہے تو بس ہو رہی ہے۔ اب اگر 10 ہو رہی ہے اور اس نے 20 کر دیا تو کسی کو کچھ پتہ نہیں لگتا۔ اگر اس پر سختی کی جائے تو عوام کو یہ ایک بڑا ریلیف مل سکتا ہے۔ آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ یہ تو ٹپس ہوتی ہیں، مجھے ٹپس ضرور دے دیتا ہوں تاکہ وہ خبر کی صورت میں عوام کو ملتی رہے۔ تو جناب، اصل بات یہ ہے کہ میرا تو موضوع تجزیہ ہوتا ہے، اور وہ بھی سیاست پر، اور سیاست کے بھی کرنٹ افیئر پر، اور پھر سب سے زیادہ ڈیموکریسی اور الیکشن پر۔ اب ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، ہم اس سے نکل آئے ہیں، ان افواہوں سے نکل آئے ہیں کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، ہوں گے نہیں ہوں گے۔ اب ہم ان سے باہر آ گئے ہیں، اور طے ہو گیا ہے کہ 12 اگست کو اسمبلیاں ٹوٹیں گی، اور اگر 12 کو ٹوٹیں گی تو 60 دن میں الیکشن ہو جائے گا۔ ہاں، یہ تھوڑی سی گنجائش ہے کہ اگر 10 کو توڑی تو پھر 90 دن میں الیکشن ہوگا۔ اب سب پارٹیوں نے سر جوڑ لی ہیں، خصوصاً PDM کی پارٹیوں نے، ساتھ پیپل پارٹی اور ANP نے، کیونکہ پیپل پارٹی اور ANP یہ PDM سے باہر ہے، اور یہ دونوں کولیشن پارٹنر ہیں، یعنی پیپلز پارٹی اور ANP، اور یہ الیکشن بھی مل کے لڑیں گے سرحد میں،
KPK में, सरद पुराना नाम है। तो KPK में ये इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगे, पीपल पार्टी और ANP, इनका अलग एक ग्रुप है और ये PDM का अलग है, और फिर हुकूमत में ये PDM के साथ है। अब 9 मई से पहले का ग्राफ ये था कि इमरान खान साहब या कासिम के अबू 100 से ज्यादा सीटें ले रहे थे, यानी 266 सीटों में से 100 से ज्यादा सीटें ले रहे थे। हमारे मुल्क की 272 सीटें थी, 6 सीटें कम हो गई हैं फाटा की वजह से। फाटा जम हो गया है KPK में, और फाटा की 12 सीटें कम होकर 6 हो गई हैं। इस तरह से 272 वाली सीटें हमारी 266 हो गई हैं, और अब 6 सीटें बढ़ाई जाएंगी बलूचिस्तान की, क्योंकि बलूचिस्तान की आबादी तकरीबन डबल हुई है, या पहले कम लिखी गई थी, इस दफ़ा तकरीबन डबल है। अब 16 सीटें उसकी और 6 बढ़ाकर उसकी 22 की जा रही है। 61 सीटें हैं सिंध की, जो बढ़ाकर अब 63 की जा रही हैं। कराची की 21 की जगह 22 की जा रही हैं, और अंदरून सिंध की 40 से 41 की जा रही हैं। तो इस तरह से अब सिंध को 2 सीटें मजीद दी जाएंगी, और 6 सीटें बलूचिस्तान को और दी जाएंगी। अब वो 6 और 2 8 कहाँ से काटी जाएंगी? वो 72 6 मिला के नहीं कर रहे, बल्कि वो 66 ही रख रहे हैं, और 8 सीटें, इसमें से एक जनूबी पंजाब से, 46 की 45 रह जाएंगी, और 7 सीटें अपर पंजाब से काटी जाएंगी, उनकी सीटों को कम किया जाएगा। जो अब तक का प्लान है, आगे क्या होता है ये अल्लाह को पता है। खैर, अब तक जो सूरत हाल थी वो ये थी कि 9 मई से पहले इमरान खान का ग्राफ आसमानों पर था और बड़ा अप था, और यकीनन जो उसका ग्राफ था वो ये बता रहा था कि वो 50% सीटें लेंगे, और 50% सीटें पूरी ये PDM और पीपल पार्टी और ANP लेंगे। लेकिन 9 मई के बाद जो ग्राफ एकदम हुआ था वो ये हुआ था कि पीपल पार्टी की 100 से ऊपर पर चली, सीटों से ऊपर चली गई थी, बेशमूल ख़वातीन के नशिस्तों के, बेशमूल मखसूस नशिस्तों के, और मखसूस नशिस्तों के बेशमूल ही जो नून लीग थी वो आ गई थी 75 से 80 सीटों पर, क्योंकि उसका ग्राफ डाउन हुआ था। और PTI 9 के बाद, यानी कि 9 से पहले जो ग्राफ था वो PTI का बहुत ऊपर था। PTI चली गई थी 100 से ज़्यादा पर, तकरीबन 130-35 पर, और पीपल पार्टी आ गई थी, ये मैं बात कर रहा हूँ 9 मई से पहले की, 70 सीटों पर, और नून लीग आ गई थी 50-55 सीटों पर। ये बात है 9 मई से पहले की। 9 मई के बाद पीपल पार्टी चली गई थी 100 के करीब, 95-100, और नून लीग आ गई थी 70 से 80 पर, और PTI आ गई थी 50 से 60 सीटों पर। 9 मई के बाद PTI आ गई थी 50-55 सीटों। लेकिन अब आज जो ये डेवलपमेंट हुई है जून में कुछ, और जून के आखिरी हफ्ते में, तो सूरत हाल ये बनी हुई है जब से मियां नवाज शरीफ दुबई में आके बैठे हैं। अब सूरत हाल ये हुई है कि नून लीग 90 से 100 सीटों पर चली गई है, कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, 90 या 100। पार्टी आ गई है 75 से 80, और PTI 50 से 55। ये
9 मई के बाद की सूरत हाल और अब की जो सूरत हाल हुई है जून की डेवलपमेंट के बाद, तो ये उल्ट पुलट हुई है और इसमें बड़ा फ़र्क पड़ा है 9 मई और 9 मई के बाद के जो हालात हैं। और फिर जो इस हफ्ते में, ये जो गुज़श्ता हफ्ता गुजर गया है, जब से मियां नवाज शरीफ लंदन से दुबई आकर बैठे हैं और IMF का मुआहदा हो गया है और इसहाक डार को कामयाबी हुई है, और सबसे बढ़ के मियां शहबाज शरीफ की जो अनथक मेहनत नज़र आई है, तो उससे ग्राफ में खासी चेंजिंग है। अब नून लीग 100 के आसपास पहुंची हुई है बमाए मखसूस नशिस्तों को। फिर याद रखें, मैं इनमें ख़वातीन और अक़लियत की मखसूस रिश्ते मिला के बता रहा हूँ। पीपल पार्टी 75 से 80 पर चली गई है और PTI 50 से 55 पर आ गई है, जो अब आज की सूरत हाल है। कल क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान में सियासत हफ्ते हफ्ते में, दिनों में, बल्कि रोज़ाना और अब तो यहाँ तक कि घंटों में तब्दील हो रही है पाकिस्तान की सियासत, कि कब क्या होगा। अब इस वीडियो में जो असल मैसेज है इस व्लॉग में, वो ये है कि एक तो वो जो अभाम था कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, तो जनाब क्लियर कर लें कि इलेक्शन हो रहे हैं। अब 12 को अगस्त को असेंबली तोड़ेंगे तो 60 दिन में होंगे, और अगर ये अपनी सहूलत के लिए ये चाहे कि हमें कैंपेन के लिए 90 दिन मिल जाए, तो फिर ये 10 अगस्त को असेंबली तोड़ेंगे। यानी अब ये इन्होंने ये सोचना है कि हमें 60 दिन में हमारा काम चल जाएगा या 90 दिन चाहिए। ये 60 और 90 तो या तो फिर वो अक्टूबर में होंगे, नहीं तो नवंबर में फिर इंशाल्लाह मस्ट है इलेक्शन हो जाएगी। मुझे उम्मीद ये है कि ये जो लोग हैं, ये जो PDM का और पीपल पार्टी का अलायंस है, ये नहीं जाएगा आइन से बाहर, और ये सबको ऐलान करेगा कि वक्त पर बर वक्त इलेक्शन होंगे, और ये यही कहेंगे कि हम तो इसकी कानून की और आइन की बुलंदी चाहते हैं, और कानून और आइन की बुलंदी के लिए हमने बर वक्त इलेक्शन कराया है, कोई देर नहीं की। फिर इनसे सवाल होगा कि आपने जनाब वो जब असम्बलियाँ इमरान खान ने तोड़ी तो वो इलेक्शन क्यों लेट किया, तो उसका एक जवाब है कि वो मैंडेट ही नहीं था। वो इलेक्शन लोगों ने जो दिया था टाइम, उस इलेक्शन 5 साल के लिए वो मैंडेट दिया था, वो कोई 4 पौने 4 साल या 3.5 साल के लिए मैंडेट नहीं था। वो गलत वक्त पर असम्बलियाँ तोड़ी गई, वो आइनी असम्बलियाँ तो नहीं तोड़ी गई थी, वो एक बंदे की ज़िद थी। और अगर एक बंदा ज़िद करके पाकिस्तान का नुकसान करना चाहता है, तो ना पाकिस्तान आर्मी उसे कबूल करेगी, ना पाकिस्तान गवर्नमेंट उसे कबूल करेगी, ना पाकिस्तान के बाशऊर अवाम। अब अवाम में है 2 क्वालिटी, एक है बाशऊर और दूसरे हैं यूथिये, जिनका अपर चैम्बर खाली है, जिनके मगज में कोई चीज़ नहीं है। अपर चैम्बर खाली होने वाले, तो वो तो मैं हैरान हूँ। एक मेरा ज़ाती दोस्त, मेरे से 2 साल 3 साल छोटा होगा, क्योंकि मैं सेकंड ईयर में था, वो फर्स्ट ईयर में था, शायद 1.5 साल छोटा हो। इसी कॉलेज में मुजफ्फर गवर्नमेंट कॉलेज मुजफ्फरगढ़ की बात कर रहा हूँ। और उस वक्त मैं इतना इशारा दे दूँ कि पाकिस्तान के एक बड़े अदाकार हैं तौकीर नासिर, जो मेरे क्लास फेलो, मेरे दोस्त, मेरे महबूब, मेरे भाई हैं, उनके साथ उन्होंने उनकी मिसेस का किरदार किया था। ये मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ, नाम नहीं बताऊँगा कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। उससे मेरी बात हुई ईद वाले दिन। मैंने कहा यार अब वो बहुत ख़राब हो गया काम, तू छलांग लगा, वापस आ जा। उन्होंने क्या मकसद? मैंने कहा अपनी जमात में आ जा, उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल पार्टी से था। कहना नहीं राव साहब, अब जो है दिल नहीं चाहता, अब तो दिल ये चाहता है। ये बंदा, वो इमरान खान की बात कर रहे थे, इशारा, ये यूँ है फलां है, ठीक है। उन्होंने बड़ी यानी कि जो खुल के बातें की सारी, जो लोग उनके बारे में कहते हैं, जैसे कि हम जिन पुरस्त वगैरह वगैरह सारी। अब इसमें मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा,
کیونکہ میں کوئی ایسی بات اپنے ولاگ میں نہیں کرتا جس یہ ولاگ ماں بہنوں نے بھی دیکھنا ہوتا ہے جس میں کوئی گندگی ہو، تو وہ ساری باتیں صحیح ہیں. یہ سب چیزیں ہی ورائٹی ہیں عمران خان میں ہے. اور اگر ہم جھانک کے دیکھیں اپنے دلوں میں تو یہاں پہ بھی ہے. اچھا بھائی انسان میں کوتاہیاں غلطی تو ہوتی ہے. میں نے کہا تو کہنے لگا کہ بس یہ بے ایمان نہیں ہے، مالی کرپٹ نہیں ہے. باقی ہر کرپشن ہے میں مانتا ہوں، لیکن مالی کرپٹ نہیں ہے. میرے ملک کو جو نقصان پہنچتا وہ اس کا ذاتی فعل ہے. میرے ملک کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ کرپشن سے پہنچتا ہے. تو یہ وہ نہیں ہے. باقی وہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ انسان ہے. میں نے کہا یار چلو آپ یہ بات تو مانتے ہیں، پھر یہ ریاست مدینہ کا نام کیوں رکھا؟ اگر وہ کرپشن ہے آپ بھی مانتے ہیں اور ہے بھی صحیح، اور میں بھی جانتا ہوں کیونکہ میں تقریباً عمران خان سے 2-3 سال چھوٹا ہوں. میری 28 جولائی 55 کی پیدائش ہے. زرداری صاحب کی 26 جولائی 55 کی پیدائش ہے، اور عمران خان کی 52 کی پیدائش ہے. 3 سال پڑے عمران خان. تو ہمیں کچھ ان کے جو شروع سے جو ان کے، کیونکہ یہ سیلیبریٹی تو تھے، تو ان کے وہ حرکات سکنات اور خوبصورت بھی شروع سے تھے. خان صاحب کی سب کچھ پتہ لگتا تھا. اور کیونکہ میرا شوق تھوڑا تھوڑا کرکٹ سے بھی تھا تو بہت زیادہ میں ان کے بارے میں معلومات جانتا ہوں. تو اس طرح سے وہ ساری چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں. اور وہ یہ اگر ریاست مدینہ وہ دھوکہ کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں. آپ یقین کر لو بچوں، بچیوں، بیٹیوں، بھائی آپ دیکھ لو گے واللہ یہ وہ شخص نہیں ہے جو تم سمجھ بیٹھے ہو. اگر یہ وہ ہوتا تو ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے آپ سے کیا کروا دیا ہے. حضرت آدم نے غلطی کی کہ اللہ نے وہاں منع کیا تھا کہ یہ جو پودا ہے، یہ گندم کا پودا، وہاں اس کو نہیں کھانا. رشتوں نے بتایا بھی اللہ کے اوپر، لیکن انہوں نے غلطی کی، وہاں وہ کھا لیا. اور اس کھانے کے بعد پھر ایک حاجت ہوتی ہے جو وہاں اوپر یہ حاجتیں نہیں ہوتی. اور ان کو دونوں کو زمین پر، اما حوا کو اور بابا آدم کو اتار دیا گیا، پھینک دیا گیا. لفظ تو بڑا گندا ہے. اور لیکن بعد میں بہت عرصہ توبہ طیب ہونے کے بعد ان کو معاف بھی کر دیا گیا. اللہ جل شان وہ بڑی رحمت کرنا. یعنی ہمارے باپ کو، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا، اما حوا کو بھی ساتھ. وہ غلطی تھی، شیطان نے کروائی اور ان سے ہو گئی، اس سے منع کیا گیا تھا. بہرحال معافی بھی ہو گئی. لیکن شیطان نے اللہ کے حکم پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. کس نے؟ شیطان نے. یہ ابلیس جس کو ہم کہتے ہیں، بڑا کہتے ہیں کہ یہ بڑا، میں نے علماء سے سنا، مجھے ذاتی طور پر اس کو کوئی، کہ بڑا اللہ کا برگزیدہ یہ فرشتہ تھا. بڑے یعنی کہ بہت اللہ کا حکم ماننے والا تھا. لیکن جب اس نے اللہ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا اور اللہ سے مخالفت مول لے لی. اور پھر اللہ کے اس کے درمیان ایک ڈائلاگ ہوا. اس نے کہا ساری عمر پھر میں آپ کی اس کو مخلوق کو بہکاؤں گا. انہوں نے کہا جہاں جو میرا ہو تو اس سے بہکے گئی نہیں. تو یہ ایک ایسی غلطی کہ پھر اس کی معافی نہیں ہے. تو آپ عام بسوں کو آگ لگا دیں اور یہ لڑائی جھگڑا دنگا ملک میں افراتفری پھیلا دیں، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. لیکن اس کے جا کے کہیں نہ کہیں کوئی معافی تلافی کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ فوجی تنصیبات، اسمبلی، سینٹ،
صوبائی اسمبلیاں، قائد اعظم کا گھر، یا جناب جو ہے GHQ یا آرمی ہاؤسز، جب ان کی طرف دیکھیں گے تو پھر معافی نہیں ہے، کیونکہ پھر ان کی طرف تو پھر اگر آج معاف کرتے ہیں تو پھر وہ معاف کرنے والا بڑا مجرم ہے، جو آج ان گناہوں کو معاف کرتا ہے وہ معاف کرنے والا بڑا مجرم ہے، کیونکہ جناب پھر آپ TTP TLP اور باقی کسی کو بھی نہیں سنبھال سکتے، ان کے بھی تو جذبات کسی وقت ایسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ عمران خان کو اپنی ریڈ لائن قرار دے رہے ہیں تو جناب کل کو وہ اپنے لیڈر کی کو ریڈ لائن قرار دے دیں گے۔ وہ ساری پیپل پارٹی اور نون لیگ تھوڑا ہی ہے کہ ان کو کچھ بھی کر لو، ان کے بندوں کو پھانسی چڑھا دو، قتل کر دو ان کے لیڈروں کو، لیکن وہ بٹا بھی واپس اٹھا کے نہیں ماریں گے۔ ساری وہ جماعتیں نہیں ہوتی، سارے وہ لوگ نہیں ہوتے۔ اور پھر جو اس دور میں ایک بڑا ظلم ہوا ہے میری قوم پر، بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ قوم کے نوجوانوں کو ایسی ان میں صلاحیت کی گئی ہے کہ ان کو بدتمیز بنا دیا۔ وہ باپ سے بولتے ہوئے تمیز میں نہیں ہے، وہ دادا سے بولتے ہوئے تمیز میں نہیں ہے، وہ چاچا سے بولتے ہوئے تمیز میں نہیں ہے، وہ ماں سے بولتے ہوئے تمیز میں نہیں ہے، وہ پھوپھی سے بولتے ہوئے تمیز نہیں ہے، وہ بہنوں سے بولتے ہوئے تمیز میں نہیں ہے۔ اللہ جانے پتہ نہیں کیا ہوگا اس مخلوق کو۔ تو یہ جو بگاڑ آیا ہے اس کو ٹھیک کرتے کرتے بھی ٹائم لگے گا، اور یہ ایسی قومیں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ اور پھر عمران خان کے تو 2 4 5 لفظ ایسے ہیں کہ بس میں اس پر کیا کہوں کہ جناب اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ انہوں نے کہا۔ مجھے اتارنے سے تو بہتر تھا اس پر ایٹم بھی مار دیتے۔ او بھائی خدا کے خوف سے کر، تو اتنی بڑی۔ ہاں پھر سنا ہے کچھ علماء نے اس کے کان بھرنے شروع کر دیا کہ تیرے بارے میں ہم نے یوں خواب دیکھا تو جنت میں، اور خدا ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کو حکم۔ او بھائی جب اتنا آدمی کو بہکا دو گے تو پھر وہ تو بہک جائے گا، اور وہ بہک گیا۔ اس نے کہا میں کوئی خدا کا اوتار ہوں، مجھے کیوں ہٹایا گیا؟ تو یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور عمران خان کا کوئی دشمن نہیں تھا، کوئی اسے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ خود اپنا دشمن ہے، وہ خود اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں خاکم بدان، خدا نہ کرے کہ وہ کہیں اپنے آپ کو شوٹ نہ کر لے، کیونکہ اس بندے کی ذہنی جو حالت ہے، ذہنی جو کیفیت ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ بچوں، بیٹیوں، اس کو بہت اچھا طریقے سے سمجھو، اپنے بزرگوں سے بات کرو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اب دیکھو جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ سب بتا رہے کہ بھئی ہم سمجھاتے تھے کہ میاں اس طرح آ کے بالکل وہ نہیں رہا کرتے، یہ فرعونیت ہے۔ جناب اس سے بات دیکھو، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس سے بھی کرنے کو تیار ہوں، اب وہ تو اس سے کرنے کو تیار نہیں۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا، ہر مسئلے کا حل ڈائلاگ ہے، اور آپ بیس پر آگے جب بات کریں تو مسئلے حل ہوگا۔ بہرحال یہ میرا آج کا ولاگ تھا، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آپ کی بہت مہربانی۔